دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر مقتولوں کا بدلہ فرض کر دیا گیا ہے۔ قتلہ مقتول مرنے والا، قصاص بدلہ۔ الحر بالحر، آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ غلام قاتل ہو تو غلام کو قتل کیا جائے گا۔ عورت قاتل ہو تو عورت کو قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر قاتل کو مرنے والے کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، یا قاتل کو مرنے والے کی طرف سے کوئی معافی مل جائے، فاتباع بالمعروف، تو مطالبہ کرنا اچھے طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور قاتل پر ضروری ہے کہ وہ اس وعدے کو، اس دیت کو اچھے انداز میں پورا کر دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، وزن حکم میں ایک طرح کی سہولت ہے، ورحمہ، اور یہ رحمت کی چیز ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس حکم کے آنے کے بعد بھی جو سرکشی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو، سمجھدارو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ابواب البر، لیس البر سے جو مضمون شروع ہوا تھا، ابواب البر کا عنوان دیا اس کو مفسرین نے۔ اسی طریقے سے عنوان کی تفصیل کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہاں سے احکام پر گفتگو ہوگی زیادہ تر، اور کہیں کہیں درمیان میں غیر مسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالی بعض معاملات میں گفتگو کریں گے، لیکن زیادہ تر گفتگو کا جو رخ ہوگا وہ مسلمانوں کی طرف ہوگا، اور احکام پر آیتیں زیادہ ہیں۔ اب ایک ذیلی حکم دیا جا رہا ہے۔ مکے کی سرزمین اور مدینے کی سرزمین میں اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے جو برائیاں عام تھیں، ان میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ اونچ نیچ اور ذات پات کا بڑا خیال کرتے تھے۔ اگر کسی طاقتور نے
کسی کمزور کو قتل کر دیا تو وہ بدلہ نہیں لیتے تھے، اور اگر کسی کمزور نے کسی طاقتور کو کسی وجہ سے مارا ہو، کمزور کا مطلب خاندان چھوٹا ہے اور مرنے والے کا خاندان بڑا ہے، تو بدلے میں وہ 2 بندے مار دیتے تھے۔ غلام نے کسی کو قتل کیا ہو تو 2 غلام مار دیتے تھے۔ آزاد آدمی نے کسی غلام کو قتل کیا ہو تو اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ ایک غیر منصفانہ قانون اور سماج اس زمانے میں چلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس برائی کی قباحت بھی بیان فرمائی، اور اسلام میں قتل و قتال کا دروازہ بند کرنے کا ایک آسان ضابطہ بتا دیا۔ وہ کیا ضابطہ ہے؟ اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، مرنے والوں کے معاملے میں تم پر بدلہ لینے کو فرض کر دیا گیا۔ کتبہ، یہی آیت آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے، کتب علیکم الصیام، بالکل اس کے بالمقابل وہ صفحے پر آیت آپ کو نظر آئے گی جہاں سے 7واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ تو کتبہ کا مطلب ہی ہے فرض کرنا، فرض کر دیا جانا۔ تو یہ جو مرنے والے کو مارنے کا جو حکم ہے، یہ کب ہے اور یہ کون سا قتل ہے جس میں بدلے میں قتل کیا جائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ قتل عمد ہے۔ قتل عمد کا مطلب جان بوجھ کر جو قتل کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں قتل ہوگا۔ شبہ کی وجہ سے اگر کوئی قتل ہو، مان لیجئے کہ کسی نے کسی جانور پر تیر چلایا ہے اور وہ تیر بہک کر یا اس کی زد میں کوئی انسان آ جائے، مارنے والے کا کوئی انٹینشن، مارنے والے کی کوئی نیت اور ارادہ نہیں تھا، غلطی سے مر جائے تو اس میں دیت لی جائے گی، خون بہا لیا جائے گا، بندے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس عمل میں اس کی نیت کا کوئی دخل نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں جو حکم ہے یہ وہ قتل ہے کہ جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ دوسری شرط، قتل ایسی چیز سے کیا جائے جس سے عام طور پر قتل ہوتا ہو۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایسا کوئی اوزار ہو کہ جس سے گوشت کو کاٹا جائے، انسان کو لہو لہان کر دیا جائے۔ اب وہ ساری چیزیں جو اس ضمن کے اندر آتی ہیں وہ سارے ہتھیار اس میں داخل ہیں۔ اگر کسی نے لکڑی سے مارا ہو، ظاہر ہے کہ لکڑی بھی ایک قسم کا ہتھیار ہی شمار ہوتی ہے، تو اس سے بھی قتل کرنے والے کو بدلہ دیا جائے گا۔ قتلہ مرنے والے، اب یہ جو مرنے والے ہیں، یہ مارنے والے اور مرنے والے 2 طرح کے ہوں گے، 3 طرح کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، یا تو مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گی۔ اگر مرد ہوں گے تو پھر اس میں بھی 2 طرح کے ہوں گے، یا تو آزاد مرد ہوگا یا غلام ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحر بالحر، آزاد نے اگر قتل کیا ہو تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، مرنے والا کوئی ہو اس سے واسطہ نہیں، مرنے والا کوئی ہو اس سے واسطہ نہیں۔ آزاد نے اگر قتل کیا ہو تو اس آزاد آدمی کو ہی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ عبد بالعبدی، غلام نے قتل کیا ہو تو غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، عورت نے اگر قتل کیا ہو تو بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ضابطہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مرنے والے کے رشتہ دار اور وہ وارث جو اس کے مال کے شرعی وارث ہوتے ہیں اس کی موت کے بعد، باپ ہے تو اس کی اولاد، اس کی بیوی، یہ مرنے والے کی شرعی وارثین ہیں۔ اب ان وارثین میں سے کسی ایک نے بھی اگر یہ کہا کہ میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں کچھ دیت لے کر کے اس کو معاف کر دینا چاہتا ہوں، تو اب ایک بندے نے بھی بدلہ لینے سے اپنے آپ کو روکا تو اب قتل کی سزا ہٹ گئی۔ دیکھیے اسلام کا قانون، مرنے والے کے میت کے وہ وارث جو اس کی وراثت کے حقدار بنتے ہیں، ان کی بات کا اعتبار ہوگا، دوسرے لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ان کے اندر سے اگر کسی ایک نے بھی یہ کہا کہ میں معاف کرتا ہوں تو قتل کی سزا ہٹ جائے گی۔ اب اگر سب متفق ہوں کہ نہیں ہم کو خون کے بدلے میں خون ہی لینا ہے، اس میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسلامی قانون ہو، اسلامی حکومت ہو۔ دوسری شرط، وہ معاملہ عدالت کے ذریعے حل کیا جائے،
قاضی نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہاں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اسلامی قانون ہے تو سب گھر والے پہنچ کر کے بدلے میں قتل کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی اللہ بتاتے ہیں۔ یہ حکم کہاں لاگو ہوگا؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ وہ خلیفۃ المسلمین اور اسلامی حکومت ہو، اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ وہاں سے فیصلہ صادر کیا جائے جہاں سے قاضی عدالت فیصلہ صادر کرتا ہے۔ وہ دونوں کی بات سنے گا، گواہوں کو دیکھے گا، قتل کی تصدیق ہوگی، اس کے بعد پھر مرنے والے کے رشتہ داروں سے بات چیت ہوگی۔ قاضی پوچھے گا کہ بدلہ لینا چاہتے ہو یا مال لینا چاہتے ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہم تو مال لینا چاہتے ہیں، تو اب اگرچہ مقابلے میں دسیوں لوگ ہوں جو خون لینا چاہتے ہوں، بدلہ لینا چاہتے ہوں، قاضی ان کی بات کو نہیں تسلیم کرے گا۔ اب یہ ایک کی وجہ سے سزا بدل جائے گی اب اس بندے پر، اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ 10 لوگ اگر ہیں رشتہ داروں میں، 9 لوگ کہیں کہ ہم ماریں گے، ایک کہے کہ نہیں ماروں گا، تو اس کو ایک ہاتھ ہی کا حقدار مانا جائے گا۔ تقسیم ممکن نہیں ہے، اور اگر اس کو آپ مال میں تبدیل کر دیں تو بہت آسانی سے وہ تقسیم ممکن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، الفاظ کتنے عجیب ہیں۔ جس انسان کو عفیہ معاف کر دیا گیا ہو، من اخیہ مرنے والے بھائی کی طرف سے، یعنی ٹھیک ہے شیطانی غلبے کی وجہ سے تم نے قتل کیا، لیکن تمہارا بھائی ہی تو تھا مرنے والا، اگرچہ کہ تم نے غصے میں قتل کیا لیکن تھا تو تمہارا دینی بھائی، لہٰذا اگر تمہارے بھائی کی طرف سے تم کو معافی مل جائے، اور من شیئن تھوڑی سی معافی مل جائے، اس کو میں نے ابھی وضاحت سے بتایا وہ تھوڑی کا مطلب کیا ہے۔ چاروں میں سے ایک نے معاف کر دیا تو سزا قتل کی ہٹ جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیئن، اگر اپنے بھائی کی طرف سے کسی کو کچھ معافی مل جائے، اب 2 کام ہوں گے۔ فاتباع بالمعروف، جو آدمی معاف کر رہا ہے رشتہ داروں پر لازم ہے کہ قاتل کو مہلت دے تب تاکہ وہ مال اور وہ فدیہ ادا کرے، مال اور وہ فدیہ ادا کرے۔ اور دوسری شرط، قاتل کو اللہ یہ حکم دیتا ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، مرنے والے کا گھر صدمے سے 2-4 ہے، وہاں کا ایک فرد تم نے مار دیا، لہٰذا اب تم پر لازم ہے کہ تم اس کی گھر والوں کا خیال کرتے ہوئے جلدی سے جلدی اس دیت کو ادا کر دیں، تاخیر نہ کرے، بلا وجہ کا ٹال مٹول نہ کرے۔ یہ 2 شرائط ہیں۔ مانگنے والے جو حق مانگ رہے ہیں ان کو بھی اللہ یہ کہتا ہے اتباع بالمعروف، اچھے طریقے سے مطالبہ کرو، ایسا نہیں کہ اس کو سانس نہ لینے دو، ایسا نہیں کہ اس کا جینا حرام کر دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں وہ لوگ بھی بغیر حساب کے چلے جائیں گے جو قرض وصول کرتے ہوئے نرمی برتتے تھے، قرضہ وصول کرتے ہوئے نرمی کا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا بھی حساب کتاب اللہ آہستہ کر دے گا، اس لیے کہ بندوں کو مہلت دیتا تھا، میں تو کریم ہوں، میرے بندوں پر تو نے رحم کیا تو میری طرف سے تجھ پر رحم ہوگا۔ اب یہ حدیث اگر کہیں ایسی جگہ سنا دی جائے کہ جو حضرات قرض لے کر پہچانتے نہیں، وہ جس نے پلاسٹک سرجری کے لیے پیسے مانگے تھے 2 لاکھ روپے قرضہ اور اس کے بعد سرجری کروا لی، اب جس نے پیسے دیے وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، بندے ڈھونڈ رہا ہے کہ بھائی میں نے چہرہ بدلنے کے لیے اس نے پیسے میں تو ملے گا کہاں سے، جب چہرہ ہی بدل گیا تو کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو ایسے لوگوں کو مہلت ملتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ جو مالدار قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا وہ ظالم بنا کر اٹھایا جائے گا، دوسری طرف سے بیلنس کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مالدار ہو کہ غریب ہو، ادا کرتے ہوئے بھی تم کو احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، وصول کرتے ہوئے بھی تم کو معروف اختیار کرنا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک طرح کی رعایت اور سہولت ہے اور اس کی طرف سے ایک طرح کی رحمت ہے، ورنہ اگر یہی فیصلہ ہوتا کہ ہر قتل کے بدلے قتل کیا جائے تو دنیا کے اندر انصاف تو قائم ہو جاتا، لیکن بہرحال
کوئی بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے مجبوراً کسی کو مار دیا ہو، اب وہ خود اس پر شرمندہ ہو، اور گھر والے معاف کرنا چاہیں لیکن اللہ کی طرف سے معاف کرنے کا حکم نہ ہو، تو دلوں کے اندر کدورت اور تکلیف کی صورتحال پیدا ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، اصل حکم قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور دوسرا حکم اگر مقتول کے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی مہلت مل رہی ہو تو وہ قتل کی سزا بدل کر مال اور دیت کی شکل میں وہ آ جائے گی۔ تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد رقم بنتی ہے دیت کی آج کے زمانے میں، کہ ایک مقتول کے بدلے میں تقریباً 1.5 کروڑ روپے کے آس پاس جو ہے وہ مال دینا پڑتا ہے انسان کو۔ تو اب اتنا مال کہاں سے وہ جمع کرے گا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لے اور گھر کا ہر فرد معاف کر دے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ چاروں نے معاف کیا، دونوں نے معاف نہ کیا، تو ان دونوں کا جو حصہ بنتا ہے شرعی اعتبار سے، وراثت کی تقسیم کے حساب سے، وہ اتنا مال فرض ہوتا ہے اور وہ مال ہی اس کو دینا ہوگا، بقیہ مال اس کو معافی کے اندر معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس قدر واضح حکم کے بعد فمن اعتدى بعد ذلك، جو آدمی حد سے تجاوز کرے اس حکم کے آنے کے بعد، تو ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بقا میں، فنا میں بقا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی موت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بقا کو رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ فنا ہونا ہمیشہ فنا ہونا نہیں ہوتا، بلکہ فنا کبھی کبھی بقا کی طرف لے جاتی ہے۔ جو انسان اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے، حقیقت میں وہ بقا حاصل کرتا ہے، حقیقت میں وہ باقی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی محبت اور معرفت کا مزہ چکایا ہو تو اب وہ تو زندہ ہو گیا، وہ تو باقی رہنے والا ہو گیا۔ اسی کو کہا گیا باقی باللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ ہی کی وجہ سے باقی ہیں، مطلب یہ کہ ان کا اپنا وجود ختم ہو گیا، اپنے آپ کو انہوں نے کچھ نہیں سمجھا، بس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فنا فی اللہ کے بعد کا مقام ہوتا ہے بقا باللہ کا۔ اسی آیت سے حضرت تھانوی نے اس کو ثابت کیا، فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے فہیم لوگو، حضرت تھانوی ترجمہ کرتے ہیں اے فہیم لوگو، اے سمجھدار لوگو، اگر تم تھوڑا سا غور کرو گے تو اس قصاص کے حکم میں بہت سی زندگیوں کی بقا ہے اور بہت سی زندگیوں کی حفاظت ہے۔ وہ کیسے؟ اول نظر میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بندے نے بندہ مارا، بدلے میں اس کو مار دیا، تو قتل کے بدلے میں قتل ہو رہا ہے۔ اسلام تو خون بہانے کا حکم دے رہا، اسلام تو خون خار مذہب ہے، ارہابیت اور دہشت گردی اس کے اندر ہے، ایک کے بدلے میں ایک کو مارنے کو حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کے نفاذ کے لیے جو شرائط رکھی ہیں وہ اس قدر نازک اور اہم ہیں کہ ان شرائط کے ہوتے ہوئے عام طور پر قصاص پر عمل کرنا، اس حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں رہ جاتا۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہ اسلام کا حکم ایسے ہی برقرار ہے، تب بھی غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکم کے نفاذ کے ڈر سے لوگ قتل کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ میں اگر اس کو قتل کروں اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے، لیکن بہرحال مجھے بھی مار دیا جائے گا، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ جو آدمی کو قتل سے روکتا ہے۔ دوسری چیز، اگر انسان نے قتل کیا ہو اور آگے والے کو قتل کر دیا جائے تو یہ سلسلہ یہیں پر موقوف ہو جاتا ہے۔ عدالت نے انصاف کر دیا، مقتول کے گھر والوں کے دل کی آگ بجھ گئی، ورنہ اگر عدالت انصاف نہ کرے اور عدالت قاتل کو سزا نہ دے تو ہوتا یہ ہے کہ اب اس نے اس کو مارا تو اب اس نے اس کو مارنے اور اس کے گھر والے اس کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ اسے ماریں گے تو پھر یہاں سے انتقام، تو انتقام اور انتقام کی آگ بھڑکتی چلی جائے گی اور ایک کے بدلے میں کئی قتل ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طرح سے ایک نظام دنیا کا شر و فساد کی طرف جائے گا۔ اگر عدالت نے قاتل کو پکڑ کر سزا دے دی تو غصہ بھی ختم ہو جائے گا اور آئندہ لوگوں کو موقع بھی نہیں ملے گا کہ نہیں قتل کے بدلے میں قتل ہونا پڑے گا، لہٰذا قتل کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ دنیا میں
جہاں یہ اسلامی حکومتیں قائم ہیں وہاں قتل کی سزا موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے کم قتل و غارت گری انہی ممالک میں ہوتی ہے جن ممالک میں یہ سزا پائی جاتی ہے، ورنہ جہاں آزادی ہے جو چاہے جسے چاہیں جیسے چاہے قتل کر دے، زندہ جلا دے، جنگل میں پھینک دے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو وہاں پھر ایک وقت آئے گا انسانوں کی جگہ پر جانوروں جیسے لوگ پیدا ہوں گے اور جانوروں کا معاشرہ اور ماحول وجود میں آئے گا۔ یہ اسلام کا احسان ہے دنیا کے اوپر کہ اسلام نے قتل کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دے کر دنیا کو فساد سے بچایا ہے، شر و مکر سے بچایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر حکمت جن کو سمجھ میں آتی ہے وہی عقل مند لوگ ہیں۔ یا اولی الالباب، زندگی ہے اس کے اندر، اے عقل مندو۔ اب اگر کسی کو اس پر اعتراض ہو کہ قتل کے بدلے میں قتل کرنا یہ کون سی عقل مندی، تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ تم اولو الالباب میں داخل نہیں ہو، تم عقل مند نہیں ہو، لہٰذا تمہاری سمجھ میں یہ بات آئے گی بھی نہیں۔ جب تمہاری سمجھ میں یہ بات آئے تو تم سمجھ لینا چاہیے کہ تم عقل مند ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم کو اللہ سے ڈرنا نصیب ہو جائے، پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ یہ دو آیتیں قتل عمد کے سلسلے میں ہیں۔ بعض جگہ قتل تو نہیں ہوتا لیکن قتل کی جگہ پر زخم ہو جاتا ہے، زخمی کر دیا جاتا ہے۔ اس کا حکم تفصیل سے سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، السن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس، کہ ہم نے لوگوں پر فرض کر دیا ہے کہ بدلے میں والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہتے ہیں کہ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک اور دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا، اور سزاؤں کے اندر، زخموں کے اندر برابر سزا دی جائے گی۔ یہاں بھی بڑے نازک مسائل تھے۔ ایک تو یہ کہ جتنا زخم آگے والے نے لگایا اتنا ہی زخم لگانے کی اجازت ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ زخم لگا کہ وہاں برابر اتنا ہی زخم لگانا ممکن نہیں ہے، تو اب وہاں بدلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس جگہ کی قیمت متعین کر کے اس انسان کو رقم پہنچائی جائے گی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ بدلے کا بھی قانون ہے، لیکن بدلے کے اندر انصاف اور عدل کے ساتھ بدلہ لینے کا حکم ہے، ورنہ اگر اس سے تجاوز کریں گے تو بجائے اس کے کہ مظلوم تھے اب ظالم بن جائیں گے، اس لیے کہ جب تک بدلہ نہیں لیا مظلوم تھے، جب بدلہ لے لیا تو اب ظلم آگے بڑھے گا اور ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت اہتمام احتیاط سے ان احکام کو سمجھنا چاہیے۔ قاضی شرع جو ہوتے ہیں وہ بہت گہری نظر ان معاملات پر رکھتے ہیں، ان کو مستقل اس پر اسلامی عدالت کے عنوان سے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی مفتیان کرام کو یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اسلامی سزاؤں کو کیسے نافذ کیا جائے گا۔ بس اعتراض کر دینا آسان ہے، اسلام کی یہ سزا سخت ہے، یہ سزا سخت ہے۔ حقیقت میں اگر جا کر دیکھا جائے تو ان سزاؤں سے اچھی سزا دنیا کے کسی اور قانون میں نظر نہیں آتی۔ نہ مظلوم یہاں انصاف سے محروم رہتا ہے اور نہ ظالم یہاں عدل سے بچتا ہے۔ اسلامی نظام کے اندر ہی اللہ نے یہ خوبصورتی رکھی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کے قوانین مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ قانون خالق کا بنایا ہوا ہے جو فطرت انسانی اور فطرت دنیا سے خوب واقف ہے۔ تو فطری طور پر یہ قوانین ہی دنیا کو سدھارنے کے لیے ضروری ہیں۔ جہاں اس کا نفاذ ہوا وہاں جرم بھی ختم ہوئے اور وہاں سے جرائم کا خاتمہ ہوا۔ یہ آگے ایک آیت آ رہی ہے، وہ وصیت سے متعلق آیت تھی کہ وصیت کے احکام کیا ہیں۔ مرنے والا مرنے سے پہلے اگر اس نے وصیت لکھی ہو تو اس کے احکام کیا ہیں اور وہ کیسے وصیت پر عمل کرے گا۔ اب وہ آیت پھر موجود ہے لیکن اس پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، یہ وصیت کا حکم فرض ہے یا نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کی جائے گی۔ اب یہ احکام ہی احکام چل رہے ہیں، رکوع تک مکمل وصیت کا باب چلے گا، اس کے بعد روزے اور رمضان کے متعلق گفتگو ہے، پھر دعا سے متعلق گفتگو ہے،
اعتکاف کا بیان ہے اور رؤیت ہلال کا بیان ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے کا جہاد ہے، اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے حج اور عمرے کا ایک تفصیلی بیان کیا ہے، تقریباً 2 صفحے 2.5 صفحے کا، گویا کہ احکام ہی احکام ہیں، پڑھتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، سنتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، اللہ کے احکام سن رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ احکام قرآنیہ پر، احکام اسلام پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔